بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ 2-3 دن سے پوری دنیا کے میڈیا پر ایک ہی خبر نمایاں ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے 5 امیر ترین افراد ایک آبدوز میں سوار ہوئے، $2.5 لاکھ کا ٹکٹ لیا تھا، اور سطح سمندر سے 2 میل سے زیادہ نیچے ایک ڈوبے ہوئے جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ کیسا عجیب و غریب، عبث اور بیکار سفر ہے۔ ان کی آبدوز سمندر کے اندر لاپتہ ہو گئی۔ تلاش بسیار کے باوجود ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ وہ زندہ ہیں، کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، کچھ خبر نہیں۔ پوری دنیا کی جدید مشینری ان کو ڈھونڈنے کے لیے صرف ہے، اربوں روپیہ لگ رہا ہے، سمندروں کو کھنگالا جا رہا ہے، لیکن وہ نہیں ملے۔ میرے رب کی شان ہے، جسے وہ چھپانا چاہے اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، جسے وہ گم کر دے اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اگر ان کی تقدیر میں زندگی ہے تو ہماری دعا ہے کہ وہ خیر سلامتی سے واپس آ جائیں۔ چند دنوں قبل یونان کے سمندروں میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ غریب کے بچے تھے، رزق کی تلاش میں 700 سے زیادہ افراد بحری جہاز کشتی میں سوار ہوئے۔ یورپ کی طرف رزق کی تلاش کے لیے سفر جاری ہے۔ کشتی خراب ہوئی، سمندر کے اوپر 7 گھنٹے تک ہچکولے کھاتی رہی۔ قریب سیکیورٹی، جو بحریہ سیکیورٹی ہے یونان کی، وہ موجود تھی، لیکن انہوں نے بچانے کی کوشش کی، فائرنگ کی، ان کے جہاز کو متزلزل کیا، اور شواہد کے مطابق، رپورٹس کے مطابق ان کے جہاز کو ڈبونے میں ان کا بھی کردار تھا۔ وہ ڈوب گئے، ان میں سینکڑوں افراد موت کی آغوش میں چلے گئے، کچھ زندہ بچ گئے، اور ان کو بھی ڈرامائی انداز میں بچایا گیا۔ اب یہ 2 واقعات ہیں، اور دنیا کا اس پر دوہرا معیار ہے۔ انسانی حقوق کے علم بردار ماڈرن دنیا کا نعرہ لگانے والوں کا دوہرا چہرہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف طاقتور اور امیر ترین لوگ ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے لیٹسٹ مشینری لگ رہی ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سمندر کھنگالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف غریب کے بچے تھے نا، لاچار اور مجبور تھے۔ اگرچہ ان کا طریقہ غیر قانونی تھا، لیکن اس کی سزا یہ نہیں تھی۔ اس کے لیے کوئی نہیں بولا، اس کے لیے کوئی مشینری نئی کام میں لائی گئی، اس کے لیے کوئی پیسہ صرف نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ نام تو انسانی حقوق کے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسہ، دولت اور طاقت جس کے پاس ہے وہی انسان ہے، باقی سب تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ ڈوبنے دو، مرتے ہیں تو مر جائیں، دھرتی کا بوجھ کم ہوگا۔ یہی سوچ تھی۔ ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوا، وہ غریب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ افسوس ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا نام لینے والوں پر، جن کی آنکھیں نہیں کھلیں اور جن کے دور معیار اب ظاہر ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے۔ ایک طرف غریبوں کے ساتھ ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دکھا رہا ہے۔ اس نے ایک محفوظ ترین آبدوز کو ایسے گم کیا کہ عقلیں حیران ہیں، اور سمندر بھی اس کا پتہ نہیں دے رہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلیے، خوبصورت ترین قطع زمین کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا گیا، جہاں لاکھوں افراد قید کر دیے گئے، ان کا رابطہ دنیا سے منقطع کر دیا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا کشمیر کو، پوری دنیا خاموش رہی۔ اس مجرمانہ خاموشی پر اللہ کا قہر اترا، اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا۔ ایک کرونا وائرس آیا، اس نہ نظر آنے والی مخلوق نے سب کچھ بند کرا دیا، حتیٰ کہ انسان سے دور ہو گئے، لیکن دنیا کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلیں۔ بس میرے رب کی شان بڑی نرالی ہے۔ ایک طرف لوگ پیسے کی تلاش میں ڈوب رہے ہیں، اور دوسرا پیسہ لگا کر لوگ ڈوب رہے ہیں اور موت کی طرف جا رہے ہیں۔
ہم یہ آبدوز والے واقعہ پر خوش نہیں ہیں، ہم دعا گو ہیں اگر ان کی تقدیر میں زندگی ہے تو اللہ پاک انہیں خیر سلامتی سے واپس پہنچائے۔ ناظرین کرام، ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے، جب کبھی مذہبی تہوار آتے ہیں، جیسے قربانی کا موقع آ رہا ہے، مسلمان اللہ کے دیے میں سے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے قربانی کے جانور قربان کرتے ہیں، پیسہ صرف کرتے ہیں۔ لوگ اس پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ پیسے کا اسراف اور ضیاع ہو رہا ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے لمیٹڈ پیسہ صرف کرے، قربانی کرے، جس کے معاشی طور پر بہت بڑے دائرے میں فوائد ہیں، وہ ان کو اسراف نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ جہاں $2.5 لاکھ کا ایک ٹکٹ لے کر ایک آدمی صرف ملبے کو دیکھنے کے لیے سمندر کی گہرائی میں جا رہا ہے، وہ انہیں اسراف نظر نہیں آیا۔ اور اس طرح کے اسراف جو شراب، بیچز، کلبز میں، جوئے میں روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ آج اگر کچھ نظر آتا ہے تو صرف اور صرف اسلامی احکام جو سینکڑوں حکمتوں پر مبنی ہیں، جس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ آپ کسی بھی اسلامی حکم کو دیکھ لیں، اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، وہاں ان کو اسراف نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ اسلام کا بغض اور عناد اور عداوت ہے، ورنہ جو کھلے دل اور کھلی آنکھ سے اسلام پر غور کرے اس کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک خصوصاً جو یونان واقعہ میں افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، ان تمام مسلمانوں کی فیملیز کو اللہ کریم صبر جمیل دے، اور ان کے بچوں پر اللہ اپنا رحم، کرم اور مہربانی فرمائے۔